السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل علم کی تلاش۔ پیارے بچوں، آج ہم 8 کلاس کی اردو کی کتاب کا 6واں سبق خون کا بدلہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو پیارے بچوں، اس میں جو پوائنٹ آؤٹ کرنے والی بات ہے وہ ہے لوک کہانی۔ لوک کہانی کسے کہتے ہیں؟ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، جس بھی ماحول میں آپ رہتے ہیں، اس کا وہاں پر جو بھی آپ لوگوں نے رہن سہن، وہاں کے حالات و واقعات، وہاں کے لوگوں کی سوچ و بچار، اور وہاں کے لوگوں کی پھر اگر کوئی ان سے غلطی سرزد ہوتی ہے تو اس پر دینے والی سزائیں وغیرہ، وہ سب اس کے متعلق جو کہانی لکھی جاتی ہے وہ لوک کہانی ہوتی ہے، یعنی کہ کسی علاقے کی معاشرتی، سماجی اور نفسیاتی لحاظ سے زندگی کو بیان کرنا لوک کہانی کہلاتا ہے۔ اچھا جی، جیسے یہ دیکھیں، خطے کی معاشرتی مذہبی روایت اور رویوں کی عکاسی، ٹھیک ہے، لوک کہانی۔ اچھا، اس سبق میں ایک اور ہمیں میسیج دیا گیا ہے کہ ہمیں مہمان نوازی بہت اچھے سے کرنی چاہیے اور احسار کی طرف راغب ہونا چاہیے۔ دیکھیں پیارے بچوں، رسول پاک نے بھی مہمان کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے، اور ان کی بعض روایات میں ایک حدیث ہے کہ جب مہمان آپ کے گھر آتا ہے اور آپ اس کو اچھی طرح سے کھانا کھلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ ثواب دیتا ہے، اور جب وہ واپسی پہ جاتا ہے تو اپنے ساتھ آپ کے گھر کی بلائیں، کیڑے مکوڑے، اس طرح کی چیزیں لے کے جاتے ہیں، یعنی مہمان نوازی کا بہت ثواب ہے اور ہمیں مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ ہمارے اگر کوئی گھر میں مہمان آ جائے تو ان کی بہت قدر کرنی چاہیے۔ اور نیکسٹ اس سبق میں جو پوائنٹ آؤٹ کرنے والی بات ہے وہ ہے انتقام لینے کی بجائے ہمیں معاف کر دینا چاہیے۔ دیکھیں، اگر انتقام لیں گے نا تو وہ پھر نسل در نسل چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کا بدلہ پھر خود سے لیتے ہی لیتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے بدلہ لوگے تو نیکسٹ، جیسے کہتے ہیں نا دنیا گول ہے، تو پھر آپ کی اگلی نسل کے پاس وہ بدلہ چل کے آئے گا، پھر اس سے اگلی نسل کے پاس۔ اس لیے بجائے اس کے کہ اپنے اختلافات اور رنجشوں کو جوک در جوک بڑھانے کے لیے اور نسل در نسل بڑھانے کی بجائے ہم وہاں پر ختم کر کے رفع درگزر اور معافی سے کام لے لیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جی، اس سبق کے ہم خاص الفاظ کریں گے۔ خاص الفاظ ہیں جی: لت پت، آلودہ، حجرہ کمرہ، نڈھال، تھکا ماندہ، نکاہت کمزوری، دیوانہ وار پاگلوں کی طرح، لحظہ بہ لحظہ لمحہ بہ لمحہ، ملال تکلیف، غافل بے فکر، بدبخت بدقسمت، مہلک ہلاک کرنے والا، رفع دور کرنا، اور دستور بنیادی قانون، کاری گہری، ندامت شرمندگی، آرزو خواہش، انتقام بدلہ، حسرت افسوس، بپھرا ہوا سخت ناراض۔ جی تو بچوں، یہ ہم نے یہاں پر خاص الفاظ کر لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہم اس کے میں آپ کو بتاتی ہوں، یہاں سے آپ اچھے سے یاد کر لیا کریں، اور اس کے بعد جیسے کہ پیچھے ہماری بک میں لغت دیے ہوئے ہوتے ہیں، اگر آپ یہاں سے ان لغت کو اچھی طرح سے یاد کر لیتے ہیں تو آپ یقیناً بہت اچھے سے اپنا سبق پریپیئر کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، جلدی سے اس کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ آرزو تمنا، انتقام بدلہ، بپھرا ہوا سخت ناراض، بدبخت بدنصیب، حجرہ کمرہ، حسرت ایسی خواہش جو پوری نہ ہو، دستک دروازہ کھٹکھٹانا، دستور قاعدہ، دیوانہ وار پاگلوں کی طرح، رفع کرنا، دور کرنا، شدت سختی، ضبط برداشت، زبر ضرب چوٹ، صدمہ، غافل بے خبر، کاری مہک، لت پت آلودہ، لحظہ بہ لحظہ لمحہ بہ لمحہ، ملال رنج و غم، مہلک ہلاک کرنے والا، ندامت شرمندگی، نڈھال تھکا ماندہ، نکاہت کمزوری۔ جی تو بچوں، ان کے علاوہ بھی اگر آپ کو سبق پڑھنے کے بعد
کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، کوئی بھی میننگ اور کوئی بھی سوال کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں جی اس سبق کی مشق کی جانب۔ مندرجہ سوال کے مختصر جواب دینا جی۔ مراد خان کو کس نے قتل کیا؟ اب اس کا جواب ہے جی، مراد خان کو ایک نوجوان نے قتل کیا۔ مرتے وقت مراد خان کے دل میں کیا حسرت تھی؟ مرتے وقت مراد خان کے دل میں حسرت تھی کاش کہ اس کا بھی کوئی بیٹا ہوتا اور وہ اس کے خون کا بدلہ لیتا۔ اسپین گل نے مرتے وقت اپنے باپ سے کیا وعدہ کیا تھا؟ وہ اسپین گل، کیونکہ اسپین گل تھی لڑکی، ٹھیک ہے، لڑکا تو نہیں تھا، اس کے باپ کی خواہش تھی لڑکا بدلہ لے، لیکن بیٹی تھی تو بیٹی نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے باپ کی موت کا بدلہ ضرور لے گی۔ ماں بیٹی نے نوجوان کو ہوش میں لانے کے لیے کیا کیا؟ ماں بیٹی نے نوجوان کو ہوش میں لانے کے لیے گرم پانی سے زخمی نوجوان کی زخم کو دھویا اور اس کی خدمت کی، تو جس کی وجہ سے اس کو کچھ دیر بعد ہوش آ گیا تھا۔ اسپین گل جب اپنے والد کے قاتل کو مارنے لگی تو اس کی ماں نے کیا کہا؟ اس کی ماں نے کہا تھا کہ بیٹا، یہ جو تمہارے باپ کا قاتل بے شک ہے، لیکن یہ ہمارے گھر میں اس وقت مہمان ہے، اور مہمان کی اتنی تو خاطرداری ہونی چاہیے کہ اگر کوئی مہمان آپ کے گھر میں آ جائے تو اس کی حفاظت تو ہو سکے۔ اگر ہم اس کو ماریں گے تو سارا الزام ہم پر آ جائے گا، اور یہ مہمان نوازی کے اصول ہمیں اجازت نہیں دیتے، اس لیے اپنی بندوق نیچے گرا دو اور اس نوجوان کو جانے دو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جی، آپ نے درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے۔ یہ ہے جی، مراد خان خون میں لت پت پڑا تھا چارپائی پر، زیادہ خون بہہ جانے سے اس کی رنگت ہو گئی تھی زرد۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسپین گل کے جذبات میں شدت آتی گئی، وہ دوڑتی ہوئی کمرے سے بندوق لے آئی ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح۔ جی نیکسٹ ہے جی، اسپین گل نے گرم پانی سے نوجوان کے زخم دھوئے۔ نوجوان نے اسپین گل کی والدہ سے نام پوچھا اس کے خاوند کا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، درجہ ذیل الفاظ کے متضاد الفاظ لکھنے ہیں، یعنی کہ الٹ۔ متضاد الٹ کو کہتے ہیں غافل بیدار، بدبخت خوشبخت، کمی پیشی، رحم ظلم، ندامت فخر، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے درست اور غلط کی نشاندہی کرنی ہے آپ نے، جلدی سے کر لیتے ہیں جی۔ گاؤں کے لوگ مراد خان کے صحن میں جمع تھے، غلط۔ اسپین گل نے کہا کہ جب تک والد کے خون کا بدلہ نہ لے لوں مجھ پر نیند حرام رہے گی، درست۔ مراد خان نے کہا کہ وہ دنیا سے ایک خوشی لے جا رہا ہے، غلط۔ اسپین گل نفرت کی آگ میں جل رہی تھی، غلط۔ اسپین گل نے کہا میرے باپ کی روح کس قدر خوش ہوگی کہ ہم نے ایک زخمی کو پناہ دی اور اس کی خدمت کی، درست۔ نیکسٹ جی، ادھر آپ نے مذکر اور مونس کو الگ الگ کرنا ہے، میں مذکر بتا دیتی ہوں، مونس آپ کو خود پتہ چل جائیں گے۔ مذکر ہیں جی خون، غم، وقت، اس کے علاوہ سارے مونس ہیں۔ نیکسٹ جی، الفاظ کی جمع آپ نے بتانے ہیں، حالت، حالات، مقصد، مقاصد، شخص، اشخاص، علم، علوم، روح، ارواح، احسان، احسانات۔ نیکسٹ پیج پہ ہے جی کالم آپ نے میچ کرنے ہیں، بہت ہی سمپل ہیں۔ رات، خواب، آنکھ، آنسو، زخمی، بے ہوش، گھر، چار دیواری، رفع، ختم، خون، لت پت، حسرت، کاش، ٹھیک ہے۔ سبق خون کا بدلہ کا خلاصہ تحریر کریں۔ جی تو اس کا خلاصہ ہے بیٹے کہ اسپین کا جو والد تھا اس کو ایک نوجوان لڑکے نے مار دیا تھا، قتل کر دیا تھا، اور جب وہ قتل ہوا تو اس وقت آخری وقت اس کے یہ سوچتی کہ کاش اس کا کوئی بیٹا ہوتا جو اس کی جگہ اس کا بدلہ لے سکتا، لیکن کیونکہ اس کی بیٹی تھی
تو اس کی بیٹی نے اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھ کر وعدہ کیا تھا کہ اپنے آپ سے کہ میں اپنے باپ کی خون کا بدلہ ضرور لوں گی، لیکن کافی عمر وہ بدلے کی آگ میں جلتی رہی، اور جب اس کو بدلے کی آگ ختم کرنے کا موقع ملا تو تب اس کے باپ کا قاتل اسی کے گھر میں پناہ لیے ہوئے تھا مہمان کے طور پر، اور مہمان نوازی کی عزت کرتے ہوئے اس کی ماں نے، اسپین کی ماں نے اسے کہا کہ بیٹے اس کو جانے دو، کیونکہ کوئی دشمن بھی ہمارے گھر آ جائے تو ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اس کی جان و مال کی حفاظت کریں۔ اس طرح اسپین بندوق گرا دیتی ہے اور اس کی ماں اس کو یہ کہتی ہے کہ بیٹے بجائے اس کے کہ تم خون کا بدلہ نسل در نسل چلاؤ، اس کی بجائے تم اس کو معاف کر دو تاکہ تمہاری نسلیں برباد نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ اس سبق کا خلاصہ ہے۔ یہ جی درست کرنے ہیں جی جملے۔ صوفے کے اوپر کتابیں پڑھی ہیں، نہیں، صوفے کے پر، صوفے کے بھی نہیں آئے گا، صوفے پر کتابیں پڑھی ہیں۔ عبداللہ کی کھیل شاندار ہے، عبداللہ کا کھیل شاندار ہے۔ لاہور اور ملتان کے درمیان کتنے میلوں کا فاصلہ ہے؟ لاہور اور ملتان کے درمیان کتنے میل کا فاصلہ ہے؟ 4 مہینوں کے بعد آج تمہاری شکل دیکھی ہے، 4 ماہ کے بعد آج تمہاری شکل دیکھی ہے۔ عمران نے نئی ٹوپی ڈیش یعنی اوڑھ رکھی ہے، پہن لی ہے، اوڑھ رکھی ہے کٹ جائے گا۔ بارش برس رہی ہے، برس کٹ جائے گا، بارش ہو رہی ہے۔ وہ انگریزی کو جانتا ہے، وہ انگریزی جانتے ہیں۔ نیکسٹ جی مناسب الفاظ لگا کے خالی جگہ آپ نے فل کرنی ہے۔ مراد خان کی حالت ڈیش خراب ہو رہی تھی، لہجہ بہ لہجہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن ڈیش کی وجہ سے کہہ نہیں سکتا تھا۔ نکاہت۔ اسپین گل نے کہا تو ہمارے گھر میں ڈیش بن کر آیا، اس لیے معاف کرتی ہوں۔ مہمان۔ اگر دشمن بھی ہمارے گھر میں پناہ لے لے تو اس کی جان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض بن جاتا ہے۔ اسپین گل کے ڈیش میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی دل میں۔ ٹھیک ہے، اب جی درخواست کے انہوں نے بیسک آپ کو یہاں پہ لکھنے کا طریقہ بتایا بچوں، تاکہ فردر جب آپ کو کبھی بھی زندگی میں کوئی درخواست لکھنی پڑے تو آپ کو طریقہ کار آتا ہو۔ درخواست اب کیا ہوتا ہے جی؟ درخواست کی تعریف یہ ہے کہ درخواست ایک ایسی عرضی یا درخواست کو کہتے ہیں جس میں کوئی کسی چیز کو حاصل کرنے یا کسی کام کی کرنے کی گزارش کی جاتی ہے۔ درخواست کے مندرجہ ذیل اجزاء ہوتے ہیں: سرنامہ، القاب، نفس مضمون اور خاتمہ۔ اچھا جی بیٹے، سرنامہ ہوتا ہے یہ جس طرح آپ نے لکھا باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، اور یہ آگے اسکول کا۔ ٹھیک ہے، القاب ہوتے ہیں یہ جو آپ نے جناب عالی یا جو بھی یہاں پہ لکھتے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ جی نفس مضمون ہوتا ہے یہ حصہ جو آپ لوگ تحریر کرتے ہیں اپنے ٹاپک کے متعلق۔ خاتمہ کیا ہوتا ہے جی؟ یہ والا حصہ جو ہوتا ہے درخواست کا یہ خاتمہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، یہ درخواست آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی محاورہ۔ محاورہ کا ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی پڑھا تھا۔ محاورہ ایسے کلمے یا کلام کو کہتے ہیں جو اہل زبان کے اسلوب بیان کے مطابق ہو اور اپنے حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہو۔ محاورہ ہمیشہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، محاورہ اب کیا ہوتا ہے جی؟ جہاں پہ بھی کوئی علاقے میں جو بھی روایت چل رہی ہوتی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ان کی زبان، ان کے اظہار کو دیکھ کر کچھ لفظ بولے جاتے ہیں جو کہ محاورہ بن جاتے ہیں، جیسے نیند حرام ہونا، انتقام کی آگ میں جلنا، غم کے مارے نڈھال ہونا، قسم کھانا، تارے گننا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آج کا ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اگر پیارے بچوں آپ کو کوئی بھی اس سبق میں مشکل ہے اور کچھ بھی آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔